اسلامی دنیا کے ماضی و حال کے 5 مضبوط لیڈراں۔ اسلامی دنیا میں ماضی اور حال میں کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اسلامی تصورات کو شامل کیا، بلکہ انہوں نے بین الاسلامی اتحاد کے قیام پر بھی زور دیا۔ اسلامی اتحاد کے علمبردار شاہ فیصل اپریل 1906 میں پیدا ہوئے۔ فیصل شروع ہی سے سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے۔ شاہ فیصل نے نوجوانی میں ہی اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1953 میں جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بنے اور فیصل ولی عہد قرار دیے گئے، 1 سال بعد وہ مجلس وزراء کے صدر یعنی وزیر اعظم بن گئے۔ 1964 میں وہ بادشاہ بنے۔ شاہ فیصل کے 11 سالہ دور میں ترقی کے کام اس کثرت سے اور تیزی سے انجام دیے گئے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی فہرست سے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر توسیع دی گئی، ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے، ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا، حرم میں توسیع کی گئی اور حاجیوں کی مختلف سہولیات فراہم کی گئیں۔ شاہی محلات کو تعلیمی و رفاہی اداروں کے سپرد کر دیا گیا۔ اتحاد اسلام شاہ فیصل کا بہت بڑا نصب العین تھا۔ شاہ فیصل نے اپریل 1965 میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد پر متحد کرنے کا عہد کیا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسی سال انہوں نے 8 نومبر سے اسلامی ممالک کے دورہ شروع کر دیے۔ سب سے پہلے ایران گئے، اس کے بعد بالترتیب اردن، سوڈان، پاکستان، ترکی، مراکش و دیگر کا دورہ کیا۔ اگست 1966 میں ترکی گئے اور اس طرح ترکی کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ بن گئے۔ عرب دنیا میں ان کا دور رحلۃ الخیر یعنی بھلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے اور ان کی بھلائی اسلامی اتحاد سے وابستہ ہے۔ اگست 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کے واقعے کے بعد عرب اور اسلامی ممالک کو شاہ فیصل کے موقف کی صداقت کا یقین ہو گیا اور تمام اسلامی ملک ایک تنظیم کے تحت متحد ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ 22 تا 25 ستمبر 1969 رباط مراکش میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان سربراہان کی کانفرنس ہوئی، جس کا مستقل دفتر بعد میں جدہ میں قائم کیا گیا۔ اس تاریخ کے بعد اسلامی دفتر یعنی سیکریٹریٹ کے تحت مختلف قسم کی اسلامی کانفرنسوں کا انعقاد پابندی سے ہو رہا ہے۔ اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ 25 مارچ 1978 میں ریڈیو سے اعلان نشر ہوا کہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ان کے بھتیجے فیصل بن مساعد بن عبدالعزیز نے شاہی محل میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس طرح یہ عظیم لیڈر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی روح اللہ خامنائی سید روح اللہ خمینی المعروف امام خمینی ایران کے اسلامی مذہبی رہنما اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی تھے۔ وہ 24 ستمبر 1902 کو خمین میں پیدا ہوئے۔ 1953 میں رضا شاہ کے حامی جرنیلوں نے قوم پرست وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا تو ایرانی علماء نے در پردہ شاہ ایران کے خلاف مہم جاری رکھی اور چند سال بعد آیت اللہ خمینی ایرانی سیاست کے افق پر ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے ابھرے۔ 28 اکتوبر 1964 میں جب شاہ ایران کی حکومت نے قانون کی منظوری دی جس کے تحت امریکی جو چاہیں کرتے رہے ان پر ایرانی قانون لاگو نہیں ہوگا، تو اس کے اگلے دن امام خمینی نے مدرسہ فضا قم میں وہ شورۂ آفاق تقریر کی جو ایک عظیم انقلاب کا دباچہ بن گئی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اے نجف، قم، مشہد، تہران اور شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، یہ غلامی مت قبول کرو۔ کیا تم چپ رہو گے اور کچھ نہ کہو گے؟ کیا ہمارا سودا کر دیا جائے اور ہم زبان نہ کھولیں؟ اس تقریر نے تخت شاہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ 7 دن بعد امام خمینی کو گرفتار کرتے تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے سے جلاوطن کر دیا گیا۔ پہلے وہ ترکی، بعد میں نجف اور پھر فرانس میں رہائش پذیر رہے۔ 17 جنوری 1979 کو شاہ ایران ملک سے چلے گئے۔ امام خمینی 16 سالہ جلاوطنی کے بعد وطن واپس لوٹے تو تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے سے بحش زورہ کے قبرستان تک لاکھوں ایرانیوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہ بھی عجیب دن تھا کہ شاہانہ جاؤ جلال رکھنے والا ایک حکمران امریکہ کی بھرپور سرپرستی کے باوجود ایک امام کے ہاتھوں شکست کھا کر ملک سے فرار ہو چکا تھا۔ اس کی نامزد کردہ شاہ پور بختیار کی حکومت خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ شاہ نے امام کی آواز دبانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کون کون سے مظالم نہ توڑے، لیکن امام خمینی کی آواز نہ دبائی جا سکی۔ امام خمینی کی انقلابی فکر نے جہاں ایران کو
نجات بخشی، وہیں پوری دنیا میں اسلامی تحریکوں کے لیے نسیم بہار ثابت ہوئی۔ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران خطے میں اسرائیل کا رفیق تھا، اور اب امام خمینی کی قیادت میں انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کو قبول نہیں کرتے۔ امام خمینی نے جہاں دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو راج ڈپلومیٹک رسوم و رواج سے بالاتر قرار دیتے ہوئے حقیقی انقلابی رہبر کا کردار پیش کیا، جس کی مثال سلمان رشدی جیسے ملعون کے قتل کے فتوے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، وہیں امام خمینی کے انقلابی افکار کی فیض فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک بھی پہنچا، اور امام خمینی نے وہ عظیم جملہ بیان فرمایا: اسرائیل باید از صفحۂ روزگار محو شد، یعنی اسرائیل کو صفحۂ ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ امام خمینی اپنے اس انقلابی موقف سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور اس فکر کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ تہران میں واقع عظیم اسرائیلی سفارت خانے کو ختم کر کے اس بلڈنگ کو فلسطینی سفارت خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات امام خمینی سے ملنے تہران آئے، اور یوں پوری دنیا میں موجود اسلامی تحریکوں کو ایک نئی افق نظر آنا شروع ہوئی۔ افکار امام خمینی کی بنیاد اس بات پر استوار تھی کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ سابق فوجی سربراہ و صدر پاکستان ضیاء الحق: جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے، جنہوں نے 1977 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کر مارشل لا لگایا اور بعد ازاں صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ تا دم وفات سپہ سالار اور صدارت دونوں عہدوں پر فائز رہے۔ ضیاء الحق 1924 میں پیدا ہوئے، سن 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی، 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنے۔ 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاکستانی آرمی کے چیف آف سٹاف مقرر ہوئے۔ 1977 میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں عام دھاندلی کا الزام لگایا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور 4 جولائی 1977 کی شام مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا۔ دسمبر 1984 کو ضیاء الحق نے صدارتی ریفرنڈم کروایا، جس میں کامیابی کے بعد اس کے منصب صدارت میں توثیق ہو گئی۔ فروری 1985 میں محمد خان جونیجو وزیر اعظم بنے۔ باہمی اعتماد کی بنیاد پر 30 دسمبر 1985 کو مارشل لا اٹھا لیا گیا، اور بے اعتمادی کی بنیاد پر 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو محمد خان جونیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ 1978 اور 1985 کے درمیان ضیاء نے پاکستان کو ایک مذہبی ریاست میں بدلنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ مذہبی قوانین کے نفاذ اور اسلام کے منافی پائے جانے والے قوانین کو خارج کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت قائم کی، اور اسے قانون سازی کے کچھ اختیارات بھی دیے گئے۔ ریاست نے زکوٰۃ اور عشر کے وصول کرنے کے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے۔ احمدیوں کو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے، قرآن مجید اپنے پاس رکھنے اور تلاوت کرنے، ایک دوسرے سے مسلمانوں کی طرح سلام کرنے کا انداز اپنانے، اور اسلامی خطابات اور اپنی بیٹیوں کے نام رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین پر رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی توہین کرنے کی سزا اور گستاخی کرنے پر موت یا عمر قید کی سزا دینے کے لیے تعزیرات پاکستان میں ترمیم کی گئی۔ بعد میں شرعی عدالت نے گستاخی کرنے پر موت کی سزا کو لازم قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ کو مجلس شورا کا نام دیا گیا۔ ضیاء الحق نے اسمبلیوں میں ارکان کی رکنیت کی اہلیت اور نااہلی کے متعلق قانونی تقاضوں میں ترمیم کی تاکہ وہ مذہبی معیار کا احترام کریں۔ انہوں نے نظام تعلیم کو بھی الٹ دیا۔ پہلے تو انہوں نے مدرسوں کی تعداد بڑھانے میں سہولت فراہم کی، اور تمام جماعتوں کی نصابی کتابوں میں مذہب سے منسلک اسباق کی تعداد بڑھا دی گئی۔ 1979 میں سوویت یونین، جو اب روس ہے، کہ افغانستان پر جارحیت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے روس اور بھارت کی جانب سے ملک کی سلامتی کو لائق خطرات کا احساس کرتے ہوئے افغانستان کی آزادی کے لیے کوشاں عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کشمیر میں جدوجہد شروع کروائی۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہونے کے باعث وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ کوئی ان پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے یہ اسلام کا کارڈ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا، اور کچھ لوگ جو ان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اسی مائنڈ سیٹ کے تھے۔ کچھ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں آج جو بھی حالات ہیں وہ ضیاء الحق کی وجہ سے ہی ہے۔ عالم اسلام کا موجودہ ہیرو رجب طیب اردوان 26 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ترک سیاستدان، استنبول کے سابق ناظم، جمہوریہ ترکی کے سابق وزیر اعظم اور 12ویں منتخب صدر ہیں۔ رجب 28 اگست 2014 سے صدارت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اکتوبر 2009 میں دورہ پاکستان کے موقع پر رجب اردوان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ سن 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردوان کی زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم
حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر سخت احتجاج کیا۔ ترکی کا احتجاج یہی نہیں رکا بلکہ اس حملے کے فوری بعد 2009 عالمی اقتصادی فورم میں ترک رجب طیب اردوان کی جانب سے دو ٹوک اور برملا اسرائیلی جرائم کی تفصیلات بیان کرنے کے دوران جب انہیں ٹوک کر روک دیا گیا تو بولنے کے لیے مناسب وقت نہ دینے پر رجب طیب اردوان نے فورم کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فوری طور پر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ اس واقعے نے انہیں عرب اور عالم اسلام میں ہیرو بنا دیا اور ترکی پہنچنے پر فرزندان ترکی نے اپنے ہیرو سرپرست کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اس کے بعد 31 مئی بروز پیر 2010 کو محصور غزہ پٹی کے لیے امدادی سامان لے جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے میں 9 ترک شہریوں کی جان بحق ہونے کے بعد پھر ایک بار اردوان عالم عرب میں ہیرو بن کر ابھرے اور عوام سے لے کر حکومتوں اور ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترک رہنما رجب طیب اردوان کے فلسطینی مسئلے خاص طور پر غزہ پٹی کے حصار کے خاتمے کے لیے ٹھوس موقف کو سراہا اور متعدد عرب صحافیوں نے انہیں موجودہ دور کے قائد اسلام قرار دیا۔ 15 جولائی 2016 کی شب فوج کے ایک دھڑے نے اچانک ہی ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا اعلان کر دیا، لیکن بغاوت کی سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا اور یہ ثابت کیا کہ اصل حکمران وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ اس کے بعد رجب طیب اردوان نے ایک عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ترک میں صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کروایا، جس کی کامیابی کے بعد ترک میں اب صدارتی نظام رائج ہے۔ رجب طیب اردوان اسلام پسند ہیں، وہ خلیفہ عبدالمجید ثانی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اردوان دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے 12 عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر بات کی اور مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ موجودہ دور میں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ طیب اردوان 2023 میں معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ قائم کریں گے، جس میں بہت سے اسلامی ممالک شرکت کریں گے اور مسلمان دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم کر کے اپنا عظیم مقام بحال کریں گے۔ تاہم ان کی حکومت کی جانب سے یہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ دور جدید کے انقلابی بانی مہاتیر بن محمد ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ہیں، جنہوں نے 10 مئی 2018 کو انتخابات میں کامیابی کے بعد یہ عہدہ سنبھالا تھا، لیکن فروری 2020 میں وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اس سے قبل وہ اس عہدے پر 1981 سے 2003 تک یعنی 22 سال تک اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ ملائیشیا کی تاریخ میں مہاتیر محمد کا کردار ایک محسن اور دور جدید کے انقلاب کے بانی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مہاتیر محمد نے ملائیشیا کی تاریخ بدلی، قوم کو سیاسی اور سماجی اندھیروں سے نکالا۔ انہوں نے ملائیشیا میں رہنے والے اور مختلف زبانوں بولنے والے لوگوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ختم کر کے انہیں ایک قوم کے وجود کے اندر سمو دیا۔ اس کا سارا کریڈٹ اور فخر اس فلسفہ انقلاب کو جاتا ہے جس کی آبیاری مہاتیر محمد نے کی۔ آج مسلم امہ کو جو معاشی اور سیاسی مسائل درپیش ہیں، ان کا علاج مہاتیر محمد کے نظریات میں پوشیدہ ہے۔ مہاتیر محمد 1981 سے لے کر 2003 تک مسلسل ملک کے وزیر اعظم رہے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے ملک کو اہم صنعتی اور ترقی یافتہ قوم میں بدلنے کا ایجنڈا پیش کیا۔ جو پبلک پالیسی مہاتیر محمد نے اختیار کی، اس کی بنیاد درج ذیل سیاسی فلسفے پر قائم ہے۔ مہاتیر محمد کے نزدیک خاندان کا ادارہ مالی معاشرے کا بنیادی سماجی اکائی ہے، جس کو ریاست اپنے نظام کا حصہ بنا کر اس کو مالی اور سماجی استحکام بخشے، اور اس کے خاندانی نظام نے ملائیشیا کو جدید ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا نظریہ ریاست ہے، جو مہاتیر محمد کے نزدیک آئین اور قانون کی پاسداری پر قائم ہونا چاہیے۔ ریاست کے نظام خود احتسابی پر قائم ہونا چاہیے۔ وسائل کی تقسیم کا منصفانہ نظام ریاست کو قائم کرنا چاہیے۔ نظم و ضبط میں کسی قسم کی جھول برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ مہاتیر محمد کے نزدیک دہشت گردی کا نظریہ بھی مغرب کے سیاسی فلسفے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ ان کے نزدیک انسانی حقوق و فرائض میں ایک توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے مطابق ملے قوم اپنی اسلامی اور دینی شناخت کو کبھی قربان نہیں کر سکتی۔ وہ اسلامی تاریخی ورثے کو اپنی قوم کے وجود کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، اور یہی وہ مہاتیر محمد کا فلسفہ تھا جس نے ملائیشیا کو دنیا کی ترقی یافتہ قوم میں بدل دیا۔ آج مہاتیر محمد اسلامی دنیا کے لیے ایک مثالی لیڈر ہیں، جن کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کر کے کوئی بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔